اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جناب بناتے ہیں مکھنڈی حلوہ۔ اس حلوے کے لیے میں نے جناب 2 کپ سوجی کے لے لیے ہیں۔ آپ اگر زیادہ لینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ ابھی آپ نے جب 2 کپ سوجی کے لے لیے، اس میں آپ نے 2 ہی کپ فریش دودھ کے لے لینے ہیں اور اس میں مکس کر دینا ہے۔ ابھی جناب آپ نے سوجی اور اس دودھ کو کسی بھی چمچ کی مدد سے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے، تاکہ کہیں سے سوجی خشک نہ رہ جائے، بلکہ یہ دودھ اور سوجی اچھے طریقے سے آپس میں مکس ہو جائیں، اور اس کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ ابھی دیکھیں جی، 1 گھنٹے کے بعد جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کی سوجی اور آپ کے دودھ کی یہ شکل آپ کو نظر آئے گی، ماشاءاللہ۔ ابھی جناب آپ نے کڑھائی لے لینی ہے۔ اگر آپ نے 2 کپ سوجی کی ڈالے ہیں تو اس میں آپ 1 یا 1.5 کپ آئل کا یا گھی کا ڈال دیں۔ عموماً اس مکھڈی حلوے کو گھی میں پکاتے ہیں، لیکن اگر آپ آئل میں بھی پکائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اچھے طریقے سے آپ کا حلوہ بن جائے گا۔ پہلے آپ نے جناب آئل تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے، اور جب یہ آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں آپ نے جو چینی رکھی ہوئی ہے وہ ڈالنی ہے۔ ابھی چینی کے میجرمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی سوجی 2 کپ ہے تو اس میں آپ نے 1.5 کپ چینی کا ڈالنا ہے، لیکن یہ بھی آپ پہ منحصر ہے، آپ چینی زیادہ کھاتے ہیں یا چینی کم کھاتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میجرمنٹ آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ گھی تھوڑا سا آپ نے زیادہ ڈالنا ہے۔ یہ زیادہ گھی یا آئل آپ کو چینی میلٹ کرنے اور اس کے بعد اس میں آپ کو سوجی بھوننے میں بہت زیادہ مدد کرے گی۔ آپ بے شک تھوڑا آئل بھی ڈال دیں، لیکن اگر آئل یا گھی زیادہ ہوگا تو آپ کی یہ چینی اور اس کے بعد آپ کی سوجی اس میں اچھے طریقے سے بھن جائے گی۔ ابھی جب آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی چینی سخت ہونا شروع ہو گئی تو آپ اس دیگچے کے کنارے پہ ہلکا ہلکا پانی ڈال دیجیے۔ اچھا جی، ایک اور بات ہے کہ یہ جو مکھڈی حلوہ ہوتا ہے، اس کو عموماً زیادہ ریڈ کلر میں بنایا جاتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ حلوہ انتہائی لائٹ گولڈن کلر میں تیار ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس چینی کو اور اس آئل کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے، اور جب آپ کو نظر آئے کہ یہ چینی تھوڑی سی لائٹ براؤن ہو گئی تو آپ نے اس میں سوجی ڈال دینا ہے۔ یہ آپ پہ منحصر ہے، آپ کون سا کلر پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ ریڈ کلر پسند کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا اور بھون لیجیے اور اس کا کلر اور ریڈ ہو جائے گا، لیکن اگر تھوڑا لائٹ رہے گا تو یہ بہت ہی عمدہ شکل بنے گی اور انتہائی ٹیسٹی حلوہ بنے گا۔ تو میں اس کو زیادہ براؤن نہیں ہونے دوں گا۔ ابھی دیکھیے جی کتنا خوبصورت کلر بن چکا ہے آپ کی چینی کا۔ ابھی آپ نے اس میں جناب سوجی کو ڈال دینا ہے، اسی زیادہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ آپ کا آئل جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کو چینی کو میلٹ کرنے اور سوجی کو بھوننے میں ایزی رہے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے اس میں سوجی کو ڈال دیا۔ آپ نے اس کو ابھی آہستہ 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 چمر کے ساتھ شپیدے کے ساتھ ہلاتے رہنا ہے۔ جناب ابھی آپ نے اچھے طریقے سے اس سوجی کی بھنائی کر لینی ہے، اور کب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی یہ سوجی بن چکی ہے؟ جب آپ کو اس میں سے بھینی بھینی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ آپ کی سوجی بھوننا شروع ہو چکی ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے
کہ آپ کی یہ سوجی آہستہ 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 گاڑھا ہونا شروع ہو چکی ہے۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سوجی گاڑھا ہونے شروع ہو چکی ہے۔ ابھی جناب اس سٹیج پہ آ کے آپ کا جو زیادہ آئل ہے آپ نے اس کو نکال دینا ہے، اور تھوڑا سا مناسب آئل اس میں چھوڑ دینا ہے جو کہ اس حلوے کو پکانے کے لیے ضروری ہو۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، دیکھیں جی کیا زبردست اس کی شکل بن چکی ہے۔ ابھی آپ نے آہستہ 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 اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ یہ بہت محنت کا کام ہے، لیکن جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزیدار حلوہ کھائیں اور اچھا ٹیسٹ ہو تو محنت تو کرنی پڑے گی۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ جی، دیکھیں جی کیا شکل بن چکی ہے۔ ابھی جناب آپ نے اس حلوے کو چھپیتے یا چمچ کی مدد سے کٹائی کرتے رہنا ہے۔ اس وقت تک یہ عمل جاری رکھنا ہے جب تک کہ یہ آپ کا حلوہ اچھے طریقے سے دانے دانے نہ ہو جائے۔ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن جب تک یہ دانے دار نہیں بنے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سوجی ابھی تک بھی تھوڑی تھوڑی کچی ہے، اور اس میں وہ ٹیسٹ نہیں بنے گا جو کہ اصل حلوے کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ابھی تقریباً اپراکسیمیٹلی آپ کا یہ حلوہ تیار ہو چکا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریباً دانے دار ہو چکا ہے، سوجی علیحدہ دانے دار ہو گئی ہے، لیکن ابھی تھوڑی سی کسر اور باقی ہے۔ آپ تھوڑا سا اور اس کو اس طرح ہلائیں اور انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد آپ کا یہ حلوہ تیار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابھی تو ایسے خوشبو آ رہی ہے کہ بغیر پکائے کہ ابھی اس کو کھا لیں، لیکن نہیں، تھوڑا سا اور آپ کو محنت کرنا پڑے گی، اور آپ کو تھوڑا سا اور اس پہ ٹائم لگانا پڑے گا۔ دیکھیے کتنا زبردست دانے دار حلوہ تیار ہے۔ ابھی جناب آپ نے اس کو تھوڑا سا اور ہلانے کے بعد اس کو دیکھ لینا۔ دیکھیں کس طرح جی بالکل کڑھائی کو بھی چھوڑ دیا اس حلوے نے، اور آپ کے چمچ کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ سوجی اچھے طریقے سے بھن چکی ہے، اور آپ کا یہ حلوہ اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے اسی حلوے کو تھوڑا سا اور ٹائم دینا ہے، بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہونے والی ہیں۔ آپ کی جناب زبردست مکھٹی حلوہ کی ڈش آپ کے سامنے آنے والی ہے، اور آپ کے کھانے کے لیے یہ تیار ہو جائے گی۔ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے جی، اتنی زبردست خوشبو اور اتنا زبردست کلر بنا ہے اس حلوے کا کہ کیا بتاؤں آپ کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ابھی جناب آپ نے اس کو تھوڑا سا اور ہلانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر دوسرے لوازمات، جس میں آپ کا ڈرائی فروٹ ہے اور آپ کا کوکونٹ پاؤڈر ہے، اور جو بھی آپ کے پاس اویلیبل چیزیں ہیں، اخروٹ ہے، بادام ہے، کاجو ہے، جو بھی ہے وہ ڈال دینے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ دیکھیں کتنا خوبصورت اور ہلکا لائٹ گولڈن کلر بنا جی حلوے کا۔ ابھی جناب آپ اس کے اوپر دوسرے لوازمات ڈال دیں، اور یہ چیزیں ڈرائی فروٹ، کوکونٹ پاؤڈر، یہ ڈال کے آپ اس کو دوبارہ چمچ کی مدد سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں۔ کیا خوبصورت کلر ہے جی، اور کیا خوبصورت ٹیسٹ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ آپ کا مکھٹی حلوہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں شکل، بسم اللہ کیجئے، اللہ کا نام لیجئے، اور اس حلوے کو چائے کے ساتھ، ناشتے کے ساتھ کھائیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے جس نے ہمیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزی رزق میں برکت کرے۔ والسلام علیکم۔